أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کرائیں، ہم اپنے رب سے کیسے مانگیں، ہم کس طرح سے اللہ رب العالمین سے مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یہ بہت ہی اہم بیان ہے میرے دوستو. اکثر و بیشتر یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا ہم بہت دن سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کس لیے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس کا ریزن اور اس کا سبب یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس طرح سے نہیں مانگتے ہیں جس طرح سے مانگنی چاہیے. تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. آج ہم اور آپ رسماً اور عادتاً دعائیں مانگتے ہیں. جیسے کہ لوگوں کی ایک عادت ہے کہ سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 15-10 سیکنڈ کے اندر دعا مانگتے ہیں اور پھر چلتے بنتے ہیں. یا پھر بہت سارے مسلمانوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ رسماً امام صاحب کے ساتھ اجتماعی دعا کرتے ہیں. اب وہ امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں ان کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، بس ان کو آمین بولنا ہے اور اس کے علاوہ اور وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. تو ایک عادتاً اور رسماً ہم اور آپ دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، اللہ ہماری فریاد کو سن لے، تو آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ سن لے تو آپ جو ہے کچھ اسپیشل اوقات کو جانیے. کچھ قبولیت کے دعا کے اوقات ہیں، اسپیشل ٹائم ہے. اس ٹائم میں اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو سن لے گا. جی ہاں میرے دوستو، ویسے تو اللہ رب العالمین ہر وقت سنتا ہے، دن اور رات میں، صبح اور شام میں، جب چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں اور مانگتے رہیے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فریاد کو اللہ سنے، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے، تو آپ کو قبولیت کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں دعا مانگنی پڑے گی. جو اسپیشل ٹائم ہے اس کے اندر آپ دعا مانگیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو کس طرح سے قبول کر لیتا ہے. جلدی فوراً قبول کر لے گا. جو اسپیشل ٹائم ہے، جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اس میں سے ایک جو سب سے اہم وقت ہے، جس ٹائم اللہ خود کہتا ہے کہ اگر کوئی دعا قبول کرنے والا ہے تو مجھ سے دعائیں کرے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا. اللہ اکبر.
اور وہ ٹائم اور وہ لمحہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ وہ ہے رات کا آخری حصہ۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہم اور آپ اتنی تاخیر سے سوتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں ہماری آنکھیں کھلنی یہ ناممکن ہے۔ رات کو جلدی سو جایا کیجئے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے دعائیں مانگا کیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اللہ آپ کی فریاد کو قبول کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزانہ ہر رات میں اپنی شان کے مطابق سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا آسمان ہے جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اس آسمان پر اللہ رب العالمین ہر رات اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین خود یہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، معافی مانگنے والا کہ وہ انسان مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے اور ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ اگر تاخیر سے سوئیں گے، 12 بجے 1 بجے سوئیں گے تو آپ کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے تو آپ رات کے آخری حصے میں مانگ کر کے دیکھیے، اور اگر آپ کی دعائیں تب قبول نہ ہوں تب آپ سوچئے۔ پہلے آپ قیمتی اوقات کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ قیمتی اوقات میں سے ایک جو وقت ہے جس کے اندر اللہ دعائیں سن لیتا ہے وہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں ہیں۔ آج کل ہم اور آپ تو تاخیر سے آتے ہیں، اس میں بھی نہیں آتے۔ اگر 15 منٹ کا وقفہ ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے باتہ خانی میں لگے رہتے ہیں، اور جیسے ہی مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ اقامت کہتے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جبکہ میرے دوستو ایسا کرنے والا وہ انسان جو اذان اور اقامت کے بیچ میں حاضر نہیں ہوتا ہے بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اذان اور اقامت کے درمیان میں ایک ایسا لمحہ ہے کہ آپ جو بھی جائز دعا کریں گے آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں یہ رد نہیں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس ٹائم میں دعا کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے تو آ جاتے ہیں، اذان ہوتے ہی آ جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے باتہ خانی میں لگے رہتے ہیں، غیبت چغل خوری کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ موبائل کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ یہ سب کام مت کرو میرے دوستو، یہ سب کام کریں گے تو آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے سے محروم رہ جائیں گے۔ ان اوقات میں آپ دعائیں کیجئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن آپ اذان اور اقامت کے درمیان میں جو مانگنا ہے مانگتے رہیے۔ اپنی زبان سے آپ دعاؤں کے کلمات کو ادا کرتے رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ جو قیمتی اوقات ہے، جو اسپیشل ٹائم ہے، جس ٹائم میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو سن لیتا میرے دوستو، ایک جانتے ہیں سجدے کی حالت کی دعا بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فاکثروا الدعاء، تو تم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ سجدے کی حالت میں کب دعا کرنا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ انسان نفل نماز ادا کرے، فرض نماز کے علاوہ نفل نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے دوران جو سجدے آتے ہیں، اب 2 رکعت ادا کیا تو ان سجدوں میں انسان دعائیں کرے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز جب ختم ہو جاتی ہے نا تو سجدہ کرتے، چپکے چپکے سجدہ کرتے، دعا کرتے۔ غلط ہے وہ، بدعت ہے وہ، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ چپکے چپکے سجدہ کرنا اور دعا کرنا یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا ہے۔
یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرو، تم سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ ایک انسان سجدے میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان نفل نماز پڑھے، نفل نماز پڑھ کر کے انسان سجدے میں جائے تو دعائیں کرے۔ اگر آپ کو الحمدللہ عربی میں اگر دعائیں یاد ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں نفل نماز کے سجدوں میں، تیلگو میں، اردو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ سجدے کے دوران اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اور آپ تو ٹک ٹک مارتے ہیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر، پھر جو ہے نا اللہ مغفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی ورزقنی، اللہ اکبر، پھر سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ یہ تین مرتبہ کی عادت کو چھوڑ دیجئے اور دعائیں کثرت سے مانگا کیجئے۔ جو بھی نفل نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نماز ہیں وہ سب نفل نماز ہیں۔ یہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں نا، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں سب نفل نماز ہے، اور آپ تمام نفل نمازوں کے سجدوں میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سجدوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو آپ فرض نماز کے بعد دعائیں کیا کیجیے۔ اس کے اندر بھی ہم اور آپ کو ہوتا ہے، ساری خرابی ہمارے اندر ہے، اور پھر اللہ کے بارے میں بدگمانی پال لیتے ہیں کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنا۔ جی ہاں میرے دوستو، فرض نماز کے بعد، فرض نماز جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے، یا پھر اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب جب ایک انسان اتحیات کے اندر بیٹھا ہوتا نا، تو اتحیات جب پڑھ لے اور درود شریف جب پڑھ لے تو اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ، اور سلام پھیرنے کے بعد کا جو لمحہ ہوتا ہے، یہ جو 1 منٹ 2 منٹ کے جو اوقات ہوتے ہیں، یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کی بدنصیبی اور محرومی میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ سلام پھیرنے کی ایک دیری رہتی ہے، بس سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے اور بھاگنا شروع کر دیتے۔ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو چھلانگتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو اوقات ہوتے ہیں نا فرض نماز کے بعد کے جو لمحے ہوتے ہیں، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ اس وقت دعائیں مانگا کیجئے، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کر کے ہو یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، اللہ رب العالمین ان لمحوں میں دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت دعائیں کیا کریں جب بارش نازل ہو رہی ہو اور جب نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو، اور اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب میدان جنگ ہو۔ یہ تینوں باتیں ایک ہی حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں، اور جب نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو تب، اور جب بارش نازل ہو رہی ہو تب اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس ٹائم میں آپ دعائیں مانگا کیجئے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ جب مرغے کی آواز کو سنیں، جب مرغا بانگ دیتا ہے نا، اس وقت دعائیں مانگا کیجئے، اس وقت بھی دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، یہ ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مرغے کی آواز سنو تو تم اللہ رب العالمین سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ رب العالمین سے تم فضل مانگو۔ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ لیا کیجئے، ہر چیز آپ کو ملے گی، ہر چیز آپ کو ملے گی، جو چاہیے سب آپ کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ مرغا جو ہے یہ فرشتے کو دیکھتے ہیں،
تو تم اس وقت دعائیں مانگا کرو. اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ پکڑا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے, اور رات میں جب کتے کی آواز سنیں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. تو میرے دوستو اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جب مرغے کی آواز کو ہم سنیں تو ہم اور آپ دعائیں کیا کریں, اس وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو سن لیتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خاص دعاؤں کو اللہ سن لے تو رات میں وضو بنا کر کے سویا کیجیے. جی ہاں میرے دوستوں, اگر آپ وضو بنا کر کے سوئیں گے اور آنکھ کھلے گی تو جو کچھ بھی آپ مانگیں گے سب اللہ آپ کو دے گا. سبحان اللہ. ابو داؤد کی بالکل ہی صحیح روایت ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان رات میں وضو بنا کر کے سوتا ہے, وضو کی حالت میں رات گزارتا ہے, اور اس انسان کی جب کبھی بھی آنکھ کھل جاتی ہے تو جو کچھ بھی وہ انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے. اللہ اکبر. سارے اوقات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیے. اب ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم پریشان تو ہوں گے ہی نا. اور بخاری کی روایت ہے, ذرا سن لیجئے, اس کے اندر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ ہی فضیلت بتا دی ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی آنکھ رات میں کھل جائے, چاہے وہ انسان وضو کی حالت میں ہو یا نہ ہو, چاہے وہ انسان وضو کر کے سویا ہو یا نہ سویا ہو, اس سے مطلب نہیں ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, ذرا یاد رکھنا اور اس پر عمل کر کے دیکھنا. اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو تو پھر مجھے کہنا اور میری کالر کو پکڑ لینا کہ مولانا آپ نے یہ حدیث سنائی تھی, میں نے دعائیں مانگی لیکن میری دعائیں قبول نہ ہوئی. تمام ائمہ کرام نے, محدثین اعظام نے یہ لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھا, جب میں نے یہ حدیث سنی اور جب میں نے عمل کیا تو جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا میں نے ویسا ہی پایا. اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایسے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے تو میری دعائیں بھی قبول ہوئی. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس انسان کی رات میں آنکھ کھل جائے اور وہ انسان آنکھ کھلتے ہی ابھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں, ہٹے نہیں, یہاں وہاں نہ جائے, اپنے آنکھوں کو ملتے ہوئے کچھ الفاظ کہے. کیا کہے؟ وہ انسان یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ الفاظ سب کو آتا ہے, ترتیب سے پڑھنا ہے. یہ دعا ہے, یہ سب جو الفاظ ہیں سب کو یاد رہتے ہیں, یاد ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ بھی سب کو یاد ہے, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی سب کو یاد ہے. ترتیب سے پڑھنا ہے. پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کے بعد الحمدللہ, اس کے بعد سبحان اللہ, اس کے بعد لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اللہ اکبر, اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے. میرے دوستو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان یہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ مغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے, تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی انسان یہ پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتا ہے, جو کچھ بھی اسے مانگنی ہے وہ انسان مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. یہ پڑھنے کے بعد یہ انسان, یہ حدیث کے اندر ہے کہ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد, یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد انسان اٹھتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ 2 رکعت نماز بھی قبول کر لی جاتی ہے. سبحان اللہ. کبھی مانگ کر کے تو دیکھو آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ آج آپ اپنے دل میں بیٹھا کر کے جائیے. صرف ہم اور آپ بولتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ارے ہم کو اور آپ کو تو اوقات کا ہی علم نہیں ہے. جو اسپیشل ٹائم ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا, اس کا ہم کو اور آپ کے احساس ہی نہیں ہے. تاخیر سے سوئیں گے, 2 بجے سوئیں گے, 1 بجے سوئیں گے, 3 بجے سوئیں گے تو ہماری آنکھ کب کھلے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ 12 بجے صبح میں کھلے گی. 11 بجے صبح میں ہم اور آپ بیدار ہوں گے تو منحوس نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟
اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جو برکت کے اوقات ہیں وہ تو چلے گیا ہم سے، تو عمل کریں گے۔ یاد کر لیجئے، آپ کو دعا کی کتاب وغیرہ کے اندر بھی یہ الفاظ مل جائیں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے میرے دوستو، میں آپ کو دعا کے قبول ہونے کے اوقات اور طریقے بتلا رہا ہوں۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے نا کہ اللہ ہماری ہر مراد کو پوری کرے تو ذرا غور سے سنیے، ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جمعہ کا دن کتنا قیمتی ہے، یہ جمعہ کا دن کتنا قیمتی ہے، یہ ہم کو اور آپ کو احساس نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن میں جو یہ 12 گھنٹے ہیں صبح سے شام تک، یہ اس دن جمعہ کے دن میں ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت ہی مختصر وقت ہے، اور اس وقت کو اللہ نے چھپا دیا ہے۔ کیسے اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا نا؟ اب شب قدر نہیں معلوم ہے کسی کو، تو اسی طرح سے اللہ نے یہ جمعہ کے دن میں جو وقت ہے اس کو بھی چھپا دیا ہے۔ تو یہ جو جمعہ کے دن میں جو ٹائم ہے بہت ہی تھوڑا وقت ہے، اس وقت کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ہی صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا ٹائم ہے کہ انسان جو کچھ بھی مانگے گا، نماز پڑھتے ہوئے اگر اللہ سے سوال کرے گا، بغیر نماز پڑھتے ہوئے اگر ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگے گا یا ایسے ہی مانگے گا، اگر اس نے اس وقت کو پا لیا تو اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے دیکھ لیجئے۔ اور یہ جو لمحہ ہے، یہ جو وقت ہے میرے دوستو، اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، میں 2 حدیث کو سنا دیتا ہوں۔ ایک مسلم شریف کے اندر ہے اور ایک جو ہے ترمذی ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اس بارے میں 2 قول ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے امام صاحب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے جمعہ کی نماز ختم ہونے تک ہے، اور دوسرا جو قول ہے جو کہ زیادہ راجح ہے، جو کہ زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب کی اذان تک جمعہ کے دن۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو اسلاف کرام تھے نا، وہ عصر کے بعد مغرب تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے، دعاؤں میں ہی رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو سن لے، اگر کسی انسان کو اپنی بہت بڑی مصیبت کو دور کرانا ہے تو آج جمعہ کے دن حاصل ہو جائے عصر کے بعد، اور عصر سے لے کر کے مغرب تک وہ انسان دعا کرتا رہے، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کر کے ہو یا بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں ایک لمحہ ایسا ہے کہ یہ اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ کہا کہ تورات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کہ جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس بارے میں ایک تیسری بات جو راجے والی بات ہے وہ یہ کہ جو کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ امام صاحب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کے مغرب کی اذان تک ہے، اور یہ اس کا وقت بدلتا رہتا ہے شب قدر کی طرح۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد ہی میں آ کر کے دعا کریں۔ جمعہ کے دن آپ جمعہ پڑھ کے جائیں، اس وقت سے لے کر کے مغرب کی اذان تک جو کچھ بھی مانگنا ہے آپ مانگتے رہیے، اللہ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرتے رہیے، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، اور بھی ایک بہت ہی آسان وقت ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تو تلاوت کرنے کے بعد تم دعائیں مانگا کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے نا تو بند کرتے اٹھ جاتے، اس کے بعد دعائیں مانگا کیجئے۔ جی ہاں، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ سے سوال کیا کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائے۔ آج کل ایسے لوگ پیدا ہو چکے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور پھر لوگوں سے مانگیں گے کہ بھائی ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے، یہ لو پیسہ دو۔ آج کل ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن خانے کے نام پر ہو رہا ہے،
کہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور بولتے کہ بھائی ہمارے گھر میں آ کر کے قرآن پڑھو، 100 روپیہ 200 روپیہ ایک ایک پارے کا 500 روپیہ ایک 1000 روپیہ لیتے ہیں۔ تو قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا لمحہ آنے سے پہلے تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد تم اللہ رب العالمین سے سوال کیا کرو، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اگر دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو اور بھی ایک آسان ٹائم ہے، وہ ہے کہ زمزم کا پانی پیتے وقت سبحان اللہ کبھی خیال رکھتے ہیں، کون تو حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے آتے ہیں اور مسجد میں تقسیم کرتے ہیں تو بس ایسے ہی پی لیتے ہیں، چلتے بنتے ہیں۔ عمل کیجئے بھائی، ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے اور جس نیک مقصد سے اگر پیا جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ بڑی سی بڑی بیماریاں بڑے بڑے کافروں نے ٹرائی کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ ان کو بڑی بڑی بیماریاں تھی۔ ایک عورت کو کینسر کا مرض تھا، امریکہ کے طرف کی یوروپ کی رہنے والی تھی، اس نے جب یہ سنا کہ زمزم کے پانی میں برکت ہے اور شفا ہے تو وہ عورت زمزم کا پانی پیتی رہی یہاں تک کہ کینسر کے مرض سے وہ عورت شفا یاب ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے میرے دوستو، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر زمزم کا پانی جس مقصد سے بھی پیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو اور اس کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اگر کبھی کوئی آپ کو زمزم کا پانی لا کر کے دے تو آپ زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعائیں کر لیا کیجئے اور پھر اس کے بعد پیا کریں۔ جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعائیں کیا کریں۔ اللہ اکبر، یہ تو اوقات کے بارے میں آپ کو بتلایا۔ ان اوقات میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں، قبلہ رو ہو جائیں، وضو بنا کر کے بیٹھ جائیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور پھر آپ جب بھی دعائیں مانگیں تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر کے دعائیں مانگیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود یہ کہا ہے، کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 180 ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اے لوگو اللہ کے بہت ہی بہترین اور اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے دعائیں مانگا کرو، تم ان ناموں کا حوالہ دے کر کے سوال کیا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ اللہ کے ناموں کو یاد کر لیجئے، 10-20 نام کو یاد کر لیجئے، اور آج کل کون ایسا مسلمان ہوگا کہ اسے اللہ کے چند نام یاد نہیں ہوں گے؟ الرحمن، الرحیم، مالک، السلام، المومن، یہ سب کو یاد رہتے۔ انسان یہ دعائیں کرے کہ یا رحمان، اے اللہ تیرا نام رحمان ہے، اے اللہ تیرا نام رحیم ہے، تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تیرا نام غفار ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے، یہ حوالہ دینا۔ اے اللہ تو تواب ہے، تیرا نام تواب ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ تیری صفت ہے راضی ہونا، تیری صفت ہے خوش ہونا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ یہ اس طرح سے ہم اور آپ اللہ کے نام اور اللہ کے صفت کا حوالہ دے کر کے دعائیں کیا کریں، اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے اندر جانتے ہیں، میں 2-3 جملے بتلا دیتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھ کر کے دعائیں مانگا کیجئے۔ ایک جملہ جس جملے کے ذریعے تمام انبیاء کرام مانگا کرتے تھے، اس جملے سے آپ اپنے دعاؤں کا آغاز کیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ وہ ورڈ اور وہ جملہ ہے ربنا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب اسی جملے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے جملے سے دعا مانگی اور کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب ربنا کا حوالہ دیتے تھے اور اللہ کو بڑا رحم آتا ہے۔ اللہ اکبر، سن لیجئے،
میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ یہ سن لیں کہ اگر کوئی انسان رب کہتا ہے اور یہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، تو اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی ربوبیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ رب ہب لی من لدنک، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے ایک پاک اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی، کہا رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے نیک اولاد دے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے یار و مددگار تھے، رہنے کے لیے جگہ نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور کہا کہ اے میرے پروردگار، رب کے حوالے سے دعا مانگا اور کہا کہ اے ہمارے پروردگار میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، بہت فقیر ہوں، محتاج ہوں، جو بھی تو بھلائی ناصل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اس رب کے جملے سے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، ادھر دعا قبول ہو گئی، اور پھر جانتے ہیں اس دعا کی برکت سے موسیٰ کو بیوی بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی، رہنے کے لیے مکان بھی مل گیا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو یہ دعا پڑھا کیجئے رب کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بولنے نہیں آ رہا تھا، کہا رب اشرح لی صدری، اللہ اکبر، کہ اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو کھول دے۔ ہر جگہ ربوبیت کا حوالہ۔ وہ اصحاب کہف جب غار میں گئے، بادشاہ کا ڈر و خوف تھا، کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتن، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ اور خود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اکثر و بیشتر ربنا کے ذریعے ہی دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سب معنی آپ کتابوں میں دیکھ لیا کیجئے، میں صرف ربنا کا معنی بتلا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اکثر و بیشتر اسی ربنا کے ذریعے دعا مانگا کرتے تھے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام اسی رب کے جملے کے ذریعے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو دعائیں قبول کرانی ہے تو اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کیا کیجئے، اور خاص طور سے آپ یا ربی یا پھر ربنا ربنا ان الفاظ میں دعائیں مانگا کیجئے، یا پھر یہ کہا کیجئے کہ اے ہمارے پروردگار۔ اور ایک جملہ ہے یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اس کے ذریعے بھی اگر کوئی انسان دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً امیڈیٹلی جسے بولتے ہیں نا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ادھر مانگا ادھر دیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ میں وقت سے پہلے حاضر رہیں۔ اگلے خطبہ جمعہ میں میں آپ کو اسی طرح سے آسان وظیفے اور ٹوٹکے بتلاؤں گا۔ اللہ کی قسم آپ اگر سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور کہیں گے مولانا اتنی آسان چیزوں سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ خوش ہو جاتا، ہم کو پتہ بھی نہیں تھا۔ جی ہاں میرے دوستو، بہت ہی آسان اور ایسی دعائیں بتلاؤں گا جو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ یہ مجھے یقین ہے یہاں جتنے سارے مصلی حضرات ہیں سب کو وہ دعا یاد ہے، وہ الفاظ یاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان اس طرح سے مانگتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے بول، میں تجھے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ الفاظ کیا ہے، وہ دعا کیا ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ کون سے ہیں اگر اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ اگلے خطبہ جمعہ میں ضرور بھی ضرور حاضر ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔